شکر اور رمضان کا آپس میں کیا تعلق ہے؟ انسان کیسے شکر سیکھ سکتا ہے؟ شکر نعمتوں پر ادا کیا جاتا ہے، لیکن نعمتوں کی قدر نہ ہو، انسان کو ریئلائزیشن نہ ہو تو شکر ادا کرنا بڑا مشکل ہے۔ ایسے اچھا فائزہ، بھی آپ بات کر رہی تھیں کہ رمضان رحمتوں کا مہینہ ہے، برکتوں کا مہینہ ہے، نو ڈاؤٹ وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ اب اس کے جواب میں ہمیں کیا کرنا ہے، ہم سے کیا مطلوب ہے؟ تو اس میں ہم سے جہاں تقوی مطلوب ہے، صبر مطلوب ہے، وہیں پہ شکر بھی مطلوب ہے۔ بالکل۔ اور اب دیکھیں، عجیب بات ہے انسان کی بھی کہ انسان کو ریئلائزیشن بھی عجیب طریقے سے کروائی جا سکتی ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے بڑھ کر کون حکیم ہے، بالکل کون دانا ہے؟ وہ جانتا ہے کہ انسان جب کسی چیز سے محروم ہوتا ہے تو اس کو ریئلائز ہوتا ہے کہ ہاں میرے پاس کوئی نعمت تھی۔ تو رمضان میں چونکہ انسان مخصوص اوقات میں صبح صادق سے لے کے غروب آفتاب تک کھانے پینے سے ان نعمتوں سے رکتا ہے، تو اسے ریئلائز ہوتا ہے ایک دن میں کتنی نعمتیں استعمال کر جاتا ہوں۔ بالکل۔ جب یہ وقفہ آتا ہے اور اس کے بعد آپ خود سوچیں، گرمی کا موسم ہو اور شدت کی پیاس ہو، اس وقت جب ٹھنڈا پانی انسان کو پینے کو ملتا ہے تو لگتا ہے کہ دنیا کی سب سے بڑی نعمت یہی ہے۔ بے شک ایسے ہی ہے۔ اور یقین کریں کہ میں نے ایسے لوگوں کو شکر ادا کرتے دیکھا ہے جنہوں نے کبھی یعنی زندگی میں شکر کی ضرورت نہیں فیل کی۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سکھانے کا طریقہ کار کتنا مختلف ہے، اور لیکن اس اینگل سے انسان اس کو سوچے بھی۔ اور آپ یہ دیکھیں کہ نارملی ایسا ہوتا ہے نا کہ شکر کو ہم پڑھتے ہیں، شکر کے بارے میں بات کرتے ہیں، لیکن رمضان میں شکر کو ہم برتتے ہیں۔ برت کر جیسے سیکھا جاتا ہے نا، یہ لرننگ ایکسپیرینشل لرننگ ہے۔ انسان اپنے تجربے سے جس وقت سیکھتا ہے تو وہ چیز یعنی انسان کو نفع دیتی، لیکن اگر وہ شکر کی ضرورت کو محسوس کرے اور شکر کی حقیقت کو سمجھ لے، پھر شکر ادا کرنا اور زیادہ ضروری ہو جاتا ہے۔ سر یہ بہت خوبصورت بات آپ نے کہی کہ انسان رمضان میں شکر کو سیکھتا ہے، یعنی پھر سکھانے کا ایک شاندار موقع ہے، اپنے لیے بھی، اپنی اولادوں کے لیے بھی، اپنی فیملیز کے لیے بھی، اپنی جہاں پر ہم سروائیو کرتے ہیں، جس کمیونٹی میں کوئی ورک پلیس ہوگی، کوئی ایسی چیز ہوگی۔ اس کو میں چاہتی ہوں کہ تھوڑا سا اور آپ کھل کے بتائیں کہ کس طرح ایک ماں کیسے اپنے بچے کو شکر سکھا سکتی ہے، ایک شوہر کیسے اپنی بیوی کو شکر سکھا سکتا ہے، ایک ورک پلیس پہ ہیڈ آف دی جو ڈپارٹمنٹ ہے وہ کیسے اپنی ٹیم کو شکر سکھا سکتا ہے۔ یعنی میں یہ چاہتی ہوں کہ سم ٹائم بہت ساری چیزیں الفاظ کی شکل میں رہ جاتی ہیں اور سمجھتے ہیں کہ شاید یہ کسی خاص طبقے کے لیے ہے کہ جی شکر کرنا ہے یا رمضان کو سیلیبریٹ کرنا ہے یا رمضان سے استفادہ حاصل کرنا ہے۔ اور اگر ہم بریک ڈاؤن کریں گے کہاں کہاں کیسے کیسے کون کون شکر سیکھ سکتا ہے؟ بڑا طویل سوال آپ نے کر لیا اور بڑا گہرا، جی ماشاء اللہ۔ اچھا ایسا ہے کہ جہاں تک آپ نے یہ بات کہی نا کہ یہ کسی خاص طبقے کے لیے گریٹیٹیوڈ، شکر، تو میں سمجھتی ہوں کہ ہمیں ضرور دیکھنا چاہیے کہ ہمیں دوسروں سے کیا چیز مطلوب ہوتی ہے۔ جب ہم دوسروں کے ساتھ حسن معاملہ کریں، جس وقت ہم دوسروں کو یعنی کسی بھی اعتبار سے نفع پہنچانے کی کوشش کریں، کہ کم از کم انہیں ریئلائز تو ہو کہ کسی نے ان کے ساتھ کوئی نیکی، کو خیر، کو بھلائی کا معاملہ کیا۔ استاد یہ بہت ناپید ہو گیا، آپ نیکیاں کر بھی رہے ہوتے ہیں اور دوسرا اس کو اپنا حق بھی سمجھ رہا ہوتا ہے۔ بچے والدین کے بارے میں یہی سمجھتے ہیں کہ ان کا نیکیاں کرنا ہم پہ یہ جو سب کچھ ہمارے لیے کر رہے ہیں تو ان کا فرض ہے۔ وہ اپنے لیے یہ سمجھتے ہیں نا کہ یہ یعنی ہماری ذات کی ضرورت ہے اور اس ضرورت کے لیے جو کام کر رہا ہے وہ اپنے نفع کے لیے کر رہا ہے یا اپنا فرض ادا کرنے کے لیے کر رہا ہے۔ یہ ایسے ہی بچے کی سوچ ہو سکتی ہے جس بچے کے والدین نے شکر نہ سیکھا ہو۔ میں یہ نہیں کہتی جنہوں نے سکھایا نہ ہو، جنہوں نے سیکھا نہ ہو، جنہوں نے خود نہیں سیکھا، جنہوں نے اس کی ضرورت فیل نہیں کی، جو یہ نہیں جانتے شکر گزاری کتنی بڑی ضرورت ہے۔ اچھا یہ صرف ہمارے دین کی بات نہیں ہے، دنیا بھر میں دیکھیے لوگ گریٹیٹیوڈ کے لیے کتنی زیادہ محنت کرتے ہیں۔ میرے خیال میں بہت زیادہ کرتے ہیں، بہت زیادہ کرتے ہیں، دوسرے ریلیجن میں بہت کرتے ہیں۔ اور انٹرنیشنل ڈیز اس کے لیے منائے جاتے ہیں بالکل، تاکہ انسان جو ہے وہ شکر گزار بنے۔ تو اگر آپ دیکھیں تو اوور آل انسانی فطرت کا تقاضا ہے کہ انسان نعمتوں پر، بلیسنگز پر شکر گزار۔
اب دیکھیں مثال کے طور پر آپ کسی کو گفٹ دیتی ہیں یا کوئی آپ کو گفٹ دیتا ہے، ایسا فرد ایسی چیز گفٹ دیتا ہے جس کی آپ کو سب سے زیادہ طلب ہو، بالکل. اور وہ کوئی ایسی چیز دے تو اس وقت یعنی آپ کے دل میں یہ بات آتی ہے اس کو کیسے معلوم ہوا، اور پھر آپ کا دل اس کی شکر گزاری کے احساس سے بھر جاتا ہے، اس کے لیے محبت اور پیار اور اس کے لیے فیلنگز کتنی بدل جاتی ہیں. کبھی کبھی آنکھیں نم ہو جاتی ہیں، کبھی کبھی انسان کی یہ کیفیت ہو جاتی ہے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. بالکل. یعنی ڈیپینڈ کرتا ہے نا کہ صورت حال لیکن کس یہ قسم بھی کی صرف ہے. تبھی ہوتا ہے کہ جب آپ اس چیز کو اپنے اوپر احسان اور دوسرے کی نیکی کو محسوس کریں، نیکی کو محسوس کریں. کیونکہ نیکی کو روٹین میں یہ محسوس ہوتا ہے. کرنا جو ہے وہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ بہت کم ہو گیا، کہ کوئی آپ کے لیے کر رہا ہے تو آپ سمجھتے ہیں یہ میرا حق ہے، میرے لیے کر رہا ہے تو کون سا. یہ بڑا انفارچونیٹ ہے، بہت زیادہ. ایک جو ہے نا ظلم کا رویہ ہے کہ انسان محسوس نہیں کرتے کہ کسی نے میری خاطر کیا کچھ سہا، کیا کچھ کیا ہے. تو جب انسان فیل کرتا ہے نا اس کو اور اس کو محسوس کرتا ہے تب وہ شکر گزار ہو سکتا ہے دوسرے کے لیے، دوسرے انسان کے لیے بھی. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ. مجھے یہ لگتا ہے شکر گزاری کی روٹ میں ہے یہ بات. انسان شکر گزاری سیکھتا کہاں سے ہے؟ جو انسانوں کے لیے شکر گزار نہیں ہوتا وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا بھی شکر ادا نہیں کرتا. اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان باہمی تعلقات سے شکر گزاری سیکھتا ہے. صحیح. تو باہمی تعلق میں جو فرد ناشکرہ ہے، کفران نعمت کرتا ہے. اب دیکھیں ناشکرے پن کو کیا کہتے ہیں؟ کفران نعمت. اور کفر کسے کہتے ہیں؟ چھپانے کو. تو کفران نعمت کا مطلب ہے جس نے نعمت کو چھپا لیا، ملی ہے لیکن اس نے اعتراف نہیں کیا، اس نے اس بات کا یقین نہیں کیا. اس کا دوسرے بندے کا رویہ کیا ہو؟ اگر آپ ایک طرف یہ ایٹیٹیوڈ سکھانے میں کامیاب بھی ہو جائیں تو دوسری طرف جب کوئی بہت زیادہ تھینک فل ہو جاتا ہے تو پہلے جو شخص ہے اس کے اندر بھی تو بہت زیادہ کچھ اور چیز بھرنے کا خطرہ ہوتا ہے کہ شاید ساری نیکیاں میں ہی کر رہا ہوں. اور یہ بھی تو ایک رویہ ہے نا کہ اگر بہت زیادہ تھینک فلنس بھی آ جائے، اگر دوسری طرف سے مل رہی ہو تو انسان جو نیکی کرنے والا ہے وہ کبھی کبھی اپنی نیکی پہ بھی اترانے لگنا شروع ہو جاتا ہے. دیکھیں ہمارے یہاں تو شکر گزاری کے لیے جو طریقہ کار سکھایا گیا وہ کیا ہے؟ الحمدللہ. کہ آپ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہو، آپ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی تعریف بیان کرتے ہو. تو جب آپ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی حمد کرتے ہو، اس کا شکر ادا کرتے ہو تو نیچرلی دوسرے فرد کے دل میں بھی وہ چیز نہیں آتی. کیونکہ دیکھیں جو نعمت بھی ہے نا وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے ہے. پہلے تو اس کی ریئلائزیشن ضروری ہے. اچھا مجھے یہ پرسنل ایکسپیرینس سے بھی اور بہت سارے لوگوں کے تجربات سے بھی یہ بات محسوس ہوتی ہے کہ جو افراد کسی بھی نعمت کے ملنے پر کسی انسان کے شکر گزار ہوں، یہ تو ایک بات ہے. اور اگر وہ یہ پہچان جائیں کہ میرے رب نے اس کے توسط سے مجھے یہ چیز پہنچائی ہے، اور جو دینے والا ہے اگر وہ یہ سوچے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ چیز مجھے دی ہی اس کے لیے تھی، تو دونوں کی ذہنیت صحیح رخ اختیار کر لیتی اور دونوں ہی یعنی اس جو خرابی ہے اس سے بچ سکتے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے فضل و کرم